بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو تفسیر تسنیم کی جلد اول میں آیت نمبر 4 کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 4 میں یہی بیان کیا گیا تھا کہ مالکی یوم الدین، اور پچھلے درس میں ہم نے اشارہ کیا کہ مالکی یوم الدین سے مراد یہ ہے کہ وہ دن، یعنی وہ قیامت کا دن جس دن اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ اپنے تمام ابعاد میں ظہور کرے گا اور ظاہر ہوگا۔ آج ہم بحث کریں گے کہ جو ایک اہم بحث ہے لطائف اور اشارات میں جو علامہ نے یہاں پہ کی ہے، اور بڑی عمدہ یہاں پہ کاوش ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معاد جو ہے اور قیامت کا تصور جو ہے یہ انسان کی تربیت اور رشد میں کیا اثر رکھتی ہے۔ تصور معاد اور تصور قیامت کا نقش کیا ہے انسان کے کردار میں، انسان کی تہذیب میں، انسان کی تربیت میں، انسان کی ہدایت میں، انسان کے رشد و کمالات میں اس کا کیا ثمرہ ہے، اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت اور کتاب تربیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صاحبان تقویٰ کو ہدایت فراہم کرتی ہے۔ چونکہ مہم ترین عامل، یعنی عوامل بہت ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہو سکتی ہے، انہی مختلف عوامل میں سے ایک عامل جو ہے جو انسان کی تربیت کا سبب بنتا ہے، انسان کی تہذیب کا سبب بنتا ہے، وہ ہے معاد اور قیامت کا عقیدہ۔ عقیدہ معاد جتنا پختہ ہوگا انسان کا تربیتی ڈھانچہ اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور عقیدہ معاد جتنا خراب ہوگا اور جتنا مضبوط نہیں ہوگا انسان کی تربیت بھی اتنی ہی کمزور ہوگی، اتنی ہی ضعیف ہوگی۔ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ معاد کا مسئلہ یہ ہے کہ معاد کے دن، معاد کے ذریعے سے انسان کو ہر اس عمل کا جزا ملے گا جو وہ یہاں پہ کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح عمل انجام دیتا ہے تو اس سے نعمتیں ملیں گی، اس سے خدا کا قرب ملے گا، اور اگر وہ برائیاں کرتا ہے تو اس سے جہنم میں سزا ملے گی، اس سے قرب الہی حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب یہ تصور انسان کو پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ لہم عذاب شدید، اب جو انسان مثلا اپنے آپ کو بلا دیتا ہے، اگر قیامت کے تصور کو بلا دیا اس نے، قیامت کے تصور کو یاد نہیں رکھا اس نے، یہ عقیدہ پختہ نہیں رہا اس کے اندر، تو قرآن کہتا ہے کہ لہم عذاب شدید، یعنی جو اس قیامت کے دن کو فراموش کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، بما نسوا یوم الحساب، چونکہ ان لوگوں نے یوم حساب یعنی قیامت کے دن کو فراموش کیا ہے۔ لہذا قیامت اور معاد کو فراموش کرنا حقیقت میں ربوبیت الہی کو فراموش کرنے کے برابر ہے، در حالی کہ رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ انسان کی تہذیب نفس ہو، انسان کی روح پرورش کرے۔ جب انسان کا تصور ہی ختم ہو جائے، معاد کا تصور ہی نہ ہو یا اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوگی، تو انسان کبھی بھی اپنے تہذیب نفس میں مؤثر قدم نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ ایک نقطہ ہے کہ جس کی طرف یہاں پہ اشارہ ملتا ہے، اور ایک اور نقطہ جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ حمد میں رحمت الہی کے درواقع رحمت الہی کے ساتھ ساتھ جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے مالکیت کا، یعنی پروردگار عالم نے یہ فرمایا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی ربوبیت الہی، یعنی رب عالمین کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، یعنی رحمانیت، یعنی اس کی رحمت کا جو یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ کہ وہ مالکی یوم الدین ہے، یعنی دو چیزیں یہاں پہ، دو چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ
جب رحمت الہی کا تذکرہ ہوتا ہے، جب رحمانیت الہی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو انسان کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے، ایک امید بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر کہ نہیں، پروردگار تو رحمان ہے۔ اگر میری کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر میں نے راہ ہدایت میں کہیں پہ کوتاہی کی ہے اور کہیں پہ کوئی کمزوری رہی ہے، تو وہ پروردگار تو رحیم ہے، وہ تو اپنی رحمت سے بخشے گا، وہ تو اپنی رحمتوں سے مجھے نوازے گا۔ ایک طرف یہ امید انسان مومن کے اندر جاگ جاتی ہے، اور دوسری طرف جب یہ صفت بیان ہوتی ہے مالک یوم الدین، تو دوسری طرف یہ چیز بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ خوف بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے کہیں پہ کوئی غلط قدم اٹھایا، کوئی برائی انجام دی اور راہ الہی سے بھٹک گیا، تو مجھے کل کو حساب دینا ہوگا، تو مجھے کل پروردگار کی رحمت سے پھر محروم ہونا پڑے گا، مجھے جہنم کی آگ کے ذریعے سے جرمانہ اور ہرجانہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا یہ چیز، یہ خوف جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان ان دو چیزوں کے درمیان، یہ جو دو صفتیں بیان کی ہے پروردگار عالم نے، رحمت اور اس کے بعد سزا، یوم السزا اور یوم جزا یا یوم قیامت، ان دونوں چیزوں کے درمیان انسان مومن رشد کرتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بہشت کیا ہے؟ بہشت سراسر رحمت ہے، رحمت الہی سے جنات اور جنت الہی جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ اور آتش کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ وہ جگہ ہے کہ دار لیس فیہا رحمہ۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتا ہے کہ وہ ایسا گھر ہے لیس فیہا رحمہ، جس میں رحمت الہی نہیں ہے، بلکہ وہ غضب الہی سے سرشار ہے۔ بس خداوند کریم یہ دو صفت ہے، ایک یہ کہ ایک طرف سے رحمت کی امید اور دوسری طرف سے جہنم کی آگ کا ڈر اور خوف۔ اسی کو کہا جاتا ہے خوف و رجا۔ خوف و رجا یہ دو ایسے بالوں پر ہے کہ جس کے ذریعے سے صاحب ایمان پرواز کرتا ہے اور اپنی راہ سعادت کو پر گامزن ہوتا ہے۔ لہذا مختلف آیتیں اس سلسلے میں آئی ہیں، مختلف آیتوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ انسان جو ہے یعنی ایک طرف سے شوق دلاتا ہے، جب رحمت الہی کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر جذبہ بڑھ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے کچھ کرنے کا، اور دوسری طرف سے جب ڈرایا جاتا ہے تو انسان رک جاتا ہے، ایسی کاموں سے اپنے آپ کو پرہیز دلاتا ہے کہ جو کام جس میں مالک یوم الدین کی رضایت نہ ہو۔ تو یہ دو چیزیں بہت ہی اہم چیز ہے کہ جس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہوا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسی لیے زیادہ شوق دلایا۔ مثلا اب جب آیتوں کا ملاحظہ کیا جاتا ہے تو آیتوں میں یہی ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو تعلیم کی طرف شوق دلایا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ انسان صاحب معرفت بن جائے، انسان صاحب علم بن جائے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو قنوت اور انسان کو قانت یا مثلا عابد اور عبد ہونے کی تعلیم دی ہے، عبد ہونے کو کہا ہے، کہ جیسا فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، لیکن عالم انسان کب بنتا ہے؟ ایسا نہیں کہ پہلے عالم بنے پھر انسان جو ہے عابد بنے، کہتا ہے جب تک انسان عابد نہ بنے عالم نہیں بنتا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا او قائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یعنی در واقع یہاں پہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ حرمت علم جو ہے، علم کی حرمت تہذیب نفس کے بعد ہے، یعنی پہلے تہذیب نفس ہونی چاہیے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، یعنی پہلے تزکیہ نفس تو ہو، پہلے تزکیہ جان تو ہو۔ جب جان اور روح میں پاکیزگی آئے گی تب اس پاک جگہ پہ علم بھی وہاں پہ رشد کرے گا، علم بھی وہاں پہ، علم سے وہ جگہ سیراب ہوگی۔
پروردگار فرماتا ہے کہ جو افراد یعنی راتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، یحذر الآخرہ، اور آخرت سے ان کو خوف بھی ہے، یعنی رات کو وہ سجدہ کرتے ہیں، ان کو امید ہے پروردگار عالم سے اور خوف بھی ہے روز آخرت سے، وَيَرْجُو رحمت ربی، اور رحمت الہی کے بھی امیدوار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یا رسول اللہ ان سے پوچھئے کہ کیا وہ جو صاحب علم ہیں اور جو صاحب علم نہیں ہے، جو عالم ہے اور جو جاہل ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں۔ لیکن اس کیٹیگری تک پہنچنے کے لیے، اس رتبے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صاحب تقوی ہو، صاحب تہذیب نفس ہو، صاحب تہذیب و تزکیہ جان ہو۔ بس اس چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ ہوا ہے۔ ایک اور آیت شریفہ جو یہاں پہ اس سلسلے میں بیان ہوئی ہے وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 14 اور 15۔ اس آیت نمبر 14 اور 15 میں بھی پروردگار عالم اشارہ کرتا ہے کہ انسان کی پرورش اور انسان کی تربیت کی جانب جو حرکت ہے وہ حرکت خوف اور رجا میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا صرف خوف ہو، اور ایسا نہ ہو کہ صرف رجا اور امید ہو۔ جیسے فرمایا کہ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَّخِذَ وَلِيًّا، کیا اللہ کے بغیر تم کسی اور کو اپنا ولی مانتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ خدا کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ وہ فاطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور اسے کوئی کھلاتا نہیں ہے۔ قُلْ انی، یا رسول اللہ ان سے کہو، انی امرت ان اکون اول مسلمن اسلم، کہ مجھے معمور کیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں کہ جسے تسلیم رضائی الہی ہونا ہے، تسلیم حق الہی ہونا ہے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم لوگ بھی مشرکین مت ہو جاؤ، مشرکین مت بنو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور ان سے کہہ دو کہ میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب عظیم سے، کہ جس دن عذاب عظیم ہوگا۔ میں اللہ کی معصیت سے اسی لیے ڈرتا ہوں کیونکہ عذاب عظیم کا دن آنے والا ہے۔ لہذا یہاں پہ بھی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یعنی اگر دیکھا جائے تو ان دونوں آیتوں کو ملا کے ہم اس ٹرینگل کی طرف اشارہ ہے، جس ٹرینگل میں عابدوں کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ عابد کون شخص ہے، کون عبادت گزار شخص ہے۔ بعض عبادت گزار اشخاص وہ لوگ ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور بعض وہ ہے کہ جو بہشت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، اور تیسرا گروپ وہ ہے جو از روئے عشق و محبت الہی کے سائے میں اللہ کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ لہذا یہ تین چیزوں کی طرف یہاں پہ اشارہ ہوا ہے۔ جیسے فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، یعنی یہ کن لوگوں کی عبادت ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود اور ولی بنایا ہے، جو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ تو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، لہٰذا وہ لائق پرستش ہے، لائق عبادت ہے۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کی عبادت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ مالک اور خالق ہے، لہٰذا یہ لوگ احرار ہیں، ان کو کہا جاتا ہے احرار، یعنی آزاد انسان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے، انہیں کوئی لالچ نہیں ہے، یہ اس خوف سے عبادت نہیں کرتے کہ انہیں اگر انہوں نے کہیں پہ کوئی عصیان کیا، کوئی گناہ کیا تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس شوق میں بھی عبادت نہیں کرتے کہ ہم عبادت کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمیں بہشت میں جگہ دے، بہشت مقربین میں ہمیں اس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں بہشتوں کے نعمتوں سے آزمائے۔ نہیں، ان کا فقط یہ ہے، یہ اللہ کو ولی مانتے ہیں۔ ولین فاطر السماوات والارض اتخذ ولین، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے ولی اور معبود مانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فاطر السماوات والارض ہے، نہ کہ وہ اس نے بہشت کی نعمتیں رکھی ہے، نہ اس لیے کہ اس نے جہنم کی آگ معصیت کار کے لیے رکھی ہے۔ لہذا یہ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے۔
اور دوسرا اشارہ، دوسرا گروہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. یہ تعبیر جو یہاں پہ اس آیہ کریمہ میں وارد ہوئی ہے کہ وہ مربوب خود، یعنی کیا ہے وہ حقیقت میں وہ بہشت میں کیا کیا جائے گا؟ اطعام کیا جائے گا، ان کو انعام سے نوازا جائے گا. لہٰذا وہ عبادت کرتے ہیں اس وجہ سے وہ یطعمو، وہ بہشت میں اور جنت میں صاحبان ایمان کو کھلائے گا، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا. لہٰذا وہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اس وجہ سے. یہ عبادت کس وجہ سے ہے؟ شوق نعمت کی وجہ سے، نہ کہ شوق جلال و شوق کبریا. چونکہ بہشت اور بہشتی کی نعمتوں سے ان کا وہ تعلق بڑھ گیا ہے، محبت پیدا ہو گئی ہے، لہذا وہ اس اثر میں اس کی عبادت کرتی ہے. اور تیسری عبادت جو ہے عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یعنی خوف الہی سے. یہ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف یہ ہے کہ اگر میں نے خدا کی معصیت کی تو مجھے جہنم میں دھکیلا جائے گا. لہٰذا اس خوف، اور یہ تیسری کیٹیگری ہے عبادت گزاروں کی، عبادت کرنے والوں کی. لہٰذا خوف و رجا کی اس حالت میں یہ سب سے بڑا نقطہ ہے کہ جو معاد کے تصور سے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. بس رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بعد مثلاً یہ انسان کے اندر شوق کو بڑھا دیتے ہیں. شوق انسان کے شوق عبادت کو، شوق تہذیب نفس کو، شوق کمال کو، شوق سعادت کو، شوق عروج کو انسان کے اندر وہ جہد دہی اس میں پیدا کر دیتے ہیں. لیکن مالک یوم الدین جو ہے وہ انسان کو، اگر ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اگر اس راہ کمال کو طے کرتا جائے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ اس کو غرور پیدا ہو جائے. لہذا اس غرور کو توڑنے کے لیے پروردگار کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین، یعنی تھوڑا ڈرو کہ آگے چل کے اگر تم غرور کا شکار ہوئے، اگر تم عصیان کا شکار ہوئے، تو اس عصیان اور اس معصیت کی وجہ سے تمہیں کل قیامت کے دن جواب دہ رہنا پڑے گا، تمہیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. لہٰذا انسان کو انہی دو چیزوں کے درمیان، انسان مومن کو ان دو چیزوں کے درمیان لازمی ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کو مشخص کرے. اور اسی مومن کی تمجید بھی کی گئی ہے، اسی مومن کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ ایسا مومن کہ جو خوف و رجا میں زندگی گزارتا ہے، کہ شوق دیدار الہی کی وجہ سے وہ عبادتوں میں مصروف ہے، اور خوف معصیت الہی سے وہ معصیتوں سے وہ جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے. لہٰذا جب یہ دو چیزیں، یہ دو ترازو جب برابر ہوں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فقط رجا ہی رجا ہو یا خوف ہی خوف ہو. اگر ایک بھی، یہ ترازو کی طرح ہے، اگر ایک بھی پلہ باری ہو گیا اور ایک نیچے آ گیا، ایک سبک ہو گیا، ایک ہلکا پڑ گیا، تو انسان یہ درواقع وہ ڈس بیلنس کا شکار ہو جائے گا اور صحیح معنوں میں اپنی منزل کو طے نہیں کر پائے گا. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ خوف و رجا میں زندگی گزاریں، اور یہی خوف و رجا انسان کو حقیقی سعادت سے ہمکنار کراتی ہے. اوکے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.